سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک خبر بتاتے ہیں جناب کہ برطانیہ میں برٹش پاکستانی کے ریسٹورنٹ میں نشے میں دھت بھارتی شہریوں کی ہنگامہ آرائی ہوئی توڑ پھوڑ کی گئی۔ برطانیہ کے شہر شیفیلڈ کے ریسٹورنٹ میں مذہبی تعصب کا واقعہ پیش آیا۔ انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں برٹش پاکستانی کے ریسٹورنٹ پر ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا اور گروہ نے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی اور عملے کو ہراساں بھی کیا۔ ریسٹورنٹ مالک رحیم اللہ خان نے کہا کہ بھارتی شہری نشے کی حالت میں تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد کاؤنٹر پر شور مچا دیا کہ بھیڑ کے گوشت میں گائے کا گوشت ملایا گیا ہے۔ رحیم اللہ خان کے مطابق حملے میں ریسٹورنٹ کے شیشے اور دیگر اشیاء کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے انہیں بتایا بیف مینیو میں ہے ہی نہیں، تاہم نشے میں دھت افراد نے ورکرز پر حملہ کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اچھی دادا گیری ہے بھئی بھارتیوں کی کہ جہاں جائیں گے آپ اپنی جو ہے دادا گیری دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو املاک کو نقصان پہنچائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ جناب یہ بھارت نہیں ہے جہاں آپ اپنی دادا گیری دکھائیں۔ اور یہ مودی کی تربیت یافتہ قوم ہے جو دندناتے پھر رہے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سنا، یہ بھارت نہیں ہے اور برطانیہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اگر بیف مینیو میں تھا بھی تو آپ کو خود یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور یہ وٹنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مار رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور نقصان املاک کو بھی پہنچا رہے ہیں اور بدنام پاکستان کو کر رہے ہیں۔ اور بیف مینیو میں نہیں بھی ہوتا یا تھا بھی تو بھی آپ کو پتہ کرنا چاہیے۔ ہم بطور بالکل ہم لوگ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ پگ نہیں کھاتے، تو ہم دنیا بھر میں جب ٹریول کرتے ہیں، اور ایک جگہ میں نے ٹریول کیا وہاں پر سیم آئل میں وہ پگ بھی فرائی کر رہے تھے اور چکن بھی فرائی کر رہے تھے، تو آپ خود اوائڈ کریں گے۔ ہم نے خود پوچھا کہ آپ نے سیم آئل یوز کیا، انہوں نے کہا یس، تو ہم نے پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع نہیں کر دی۔ تو یہ بھارت کا جو چہرہ ہے دنیا دیکھ چکی ہے، مودی سرکار کی سخت پالیسیز، یہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کینیڈا کے جو جسٹن ٹروڈو ہیں ان کا بھی بیان سامنے گئے، پورے کینیڈا میں بھارت نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو بھارت جہاں پر اتنا شور مچا رہا ہے وہاں پر اپنے جو لوگ ہیں اور جو اوورسیز ہیں ان کو تھوڑا سا لگام دیجئے، اور یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بالکل، اور دیکھیے یہ جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا، آپ کہیں پر بھی فارن کنٹریز میں آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو چیزیں نہیں کھاتے ہیں آپ ان کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، مینیو کارڈ ہوتا ہے، اس میں صاف لکھا ہے، تو آپ وہ چیز آرڈر نہ کریں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیف تھا بھی ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہوگا جی بالکل نہیں، اور آپ جا رہے ہیں تو آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ وہ چیزیں آرڈر نہ کریں۔ نہیں، آپ اس کے برعکس ہم نے کیا دیکھا کہ آپ نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی، آپ نے وہاں پہ لوگوں کو، وہاں کے عملے کو ہراساں کیا، زد و کوب کیا، اور اس طرح کا رویہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ اور وہی والی بات ہے کہ اصل میں جو آپ جس ماحول سے آتے ہیں، جو چیزیں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوتی ہیں، وہی چیز آپ کی شخصیت پہ بھی آپ کی شخصیت متاثر کرتی ہے، اور وہی چیزیں آپ جا کے دوسری جگہوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ بھارت بڑا جو ہے شور مچاتا ہے اور کہ جی ہم بڑے امن پسند ملک ہیں، لیکن اصل میں بھارت کا چہرہ نا وقتاً فوقتاً دنیا کے سامنے آتا رہا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا، کیونکہ ان کی جو یہ چیزیں ہیں وہ کسی طور بھی ختم ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ میں پورے بھارت کو بلیم نہیں کروں گا سنا، بھارت میں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ انتہا پسند سوچ نہیں رکھتے، وہ امن کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ گزشتہ 4 5 6 سالوں سے جو مودی کی گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بھی جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہم نے بہت اچھی جگہوں پر مل کر کام کیا گیا، ہم نے کراس بارڈر ایکسچینج پروگرامز کیے گئے، کلچر اور یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہماری کافی چیزیں ہیں۔ لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے اس پہ چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک ہمارے لوگ وہاں جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کے کام کی جگہ پر توڑ پھوڑ کرنا اور بلیک کر دینا پورے علاقے کو، کیونکہ اس کے بعد تو لوگ اوائڈ ہی کریں گے کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو نیگیٹو چیز کے بعد تو کون اس کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے پرسو کر سکے گا۔ بالکل ایسے ہی، اور بہرحال آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کو اپنے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ آپ کو انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا۔ آپ کو ہمیشہ لوگوں سے بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس طرح کے واقعات سے اجتناب فرمانا چاہیے۔ بدماشی ہے نا، آپ نے بیف کیوں ڈالا؟ مطلب آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم لوگ چوہے نہیں کھاتے کہ ہم چائنیز یا جو چائنا جا کر لوگوں سے بدتمیزی کریں گے، ماریں گے ان کو؟ بالکل صحیح بات ہے، اور بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں بڑے افسوسناک ہوتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، ہمارے یہاں ثنا میں بات لازمی کروں گا
جتنی عزت ایتھکس ہمارے ہندوؤں کو یہاں پر پاکستان میں ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ہم ان ملتی۔ کے تہوار کا بھی بالکل جو respect بالخصوص کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف سندھ نے بڑا اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان کی حکومتوں نے کیا ہے، ہمارے اداروں نے کیا ہے، انٹیریئر سندھ میں اور امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارے جو پبلک آفیسز ہیں اس میں اہم پوزیشنز پر ہندو تعینات کمیونٹی ہیں، کے لوگ بالکل۔ بیٹھے ہوئے اور ہیں۔ دوسری بات ہے روہیل، دیکھیں جب قائد اعظم جب یہ ملک بنا تھا تو اس سے بھی انہوں نے یہ بات بہت واضح طور پہ کہا تھا جو مائنورٹیز ہیں ان کو کھلی آزادی ہوگی، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، ہے۔ اور یہاں پہ ملی ہے، یہاں پہ ہم تو نہیں جا کے بولتے کہ جی آپ گائے کی پوجا کیوں کرتے ہیں، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، الگ بحث ہے۔ بہرحال لیکن اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، آپ کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، آپ کسی کے املاک کو نقصان پہنچائیں، کسی کو زد و کوب کریں اور مار پیٹ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اس سے آپ کا، آپ کے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ بات کرتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا، محکمہ موسمیات نے کیا کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلام آباد کی بات کریں اور گرد نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، ملک کے طول و عرض میں سردی کی شدت برقرار ہے، استور میں درجہ حرارت -13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں سردی کی شدت برقرار ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ گلیات میں نئے سال 2025 کی پہلی ہلکی پھلکی برفباری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ برفباری اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد بھی گلیات کے مختلف مقامات پر موجود ہے جو حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ استور میں درجہ حرارت -13، قلات میں -5، کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملتان میں 6، اسلام آباد 7، لاہور 8، جبکہ کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ کراچی کے حوالے سے بالکل کافی ایسا ہی ہے۔ سردی ہے۔ گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت قلات میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب معلم جبہ میں 22، جبکہ میر خانی میں 16 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں آج بھی موسم شدید سرد رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ مجھے تو یہ سن کے مجھے تھوڑی سی سردی فیل ہو رہی ہے کہ اتنی شدید ٹھنڈ میں کس طرح سے لوگ سروائیو کرتے ہیں، کہ بالکل ہمارا تو ایسے ہی۔ یہاں پہ برا حال ہو جاتا ہے، ذرا سی سردی بڑھتی ہے تو میرا حال آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا تھا، اور بھی بیچارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ سردی برداشت نہیں ہوتی، سنا لیکن دنیا بھر میں سوچتی نا سردی پڑتی ہے لیکن وہاں سسٹمز ہیں، اسٹیشنز پہ ہیٹرز ہیں، مالز میں ہیٹرز ہیں، اسکولز، ایگزیکٹلی کالجز یا دفاتر گھروں میں تو ڈیفینیٹلی لگائے ہوئے ہیں۔ تو سینٹرلائز اتنا ہوتے ہیں سارے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیٹرز کا کنسیپٹ نہیں ہے، دوسرا موسم بھی ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کنسسٹنٹ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے۔ 2 دن ہوا چلتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، پھر اب دوپہر میں گرمی ہو جاتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں جیکٹس پہنے میں اتار دیے، رات میں نکلے، اچھا نکلے تھے رات، دوپہر میں گرم نارمل کپڑے پہن کے، ہاں، اور شام کو واپسی ہو رہی ہے تو ٹھنڈ پڑ رہی ہے، جو لوگ بائک پہ سفر کر رہے ہیں وہ پریشان ہیں، دوپہر میں نکلے تھے تو گرمی تھی، ہم نے جیکٹ ویئر نہیں کیا، اب اس میں کیا کریں گے؟ تو یہ ہے ہمارے ملک میں تھوڑا سا ایک چیلنج۔ بالکل، اور دوسری بات ہے آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل بات ہے کہ وہاں پہ کنسسٹنسی کے ساتھ جب ونٹرز ہیں تو پراپر ونٹرز کا پورا سیزن کور ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بات ہے کہ اصل میں کراچی کا مجھے لگتا ہے اپنا کوئی موسم نہیں ہے، کوئٹہ میں ہوائیں چلتی ہیں، یہاں سردی شروع ہو جاتی ہے، کراچی ایکچولی ٹھیک اس ہے، سمندر کے ساتھ ہے تو اس ہواؤں کا رخ جیسے جیسے ڈائیورٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ کوئٹہ اور یہ بلوچستان کی، کیونکہ ادھر سے ہوا کا رخ بڑھتا ہے، ادھر دباؤ آتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر سمندر کا بھی اپنا سارا سسٹم ہے تو وہ بھی ایک تھوڑا سا پریشر میں رہتا ہے کراچی۔ تو کراچی اس وقت ایک ہائیبرڈ سچویشن میں ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، لیکن انٹیریئر پل میں تولا پل میں ماشا، ایسا ہی ہے۔ کراچی کا کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خوبصورت ہے سردی کراچی، بہت مزے کی بھی خوبصورت ہے۔ لگتی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سردیوں میں آئس کریم کھائی ہے؟ نہیں، سنا ہے کہ لوگ سردیوں میں آئس کریم کھاتے ہیں، بڑا لیکن مزہ آتا ہے، اور بہت شدید ٹھنڈ پڑی اور چلڈ موسم ہو، آپ خوب کوزی بھی ہوئے، خوب ساری جیکٹس، لیکن یہ نارمل لوگ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں سنا، میں اب آپ کو کبھی ٹرائی کیجیے گا، کبھی ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ سچویشن ہے کہ اب دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن ہم آپ سے یہی کہیں گے، سنا بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آئس کریم کھائیے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ کی طبیعت، آپ کی صحت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے تو آپ کھائیے، ادروائز آپ نہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا آپ نہیں کھائیں، کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے آئس کریم کھا لیا، آپ نے کہا تھا نہیں سنا نے کہا تھا تو ہم نے آئس نہیں، کریم میں کھا لی ہے۔ نے لوگوں کو نہیں ایڈوائز کیا کہ آپ لوگ کھائیے، میں بتا رہی ہوں، ویسے بڑا مزہ آتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی۔ بہرحال ناظرین آپ بات کریں گے، سو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں استور سے یحییٰ خان۔ السلام علیکم یحییٰ، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ بتائیے کیسا موسم ہے؟ استور میں تو بڑی شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے، آپ تو انجوائے کر رہے ہیں آپ کی برف باری، تو بتائیے گا استور میں اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ ہلو، گڈ مارننگ، وعلیکم السلام۔ ہلو، جی یحییٰ سن سکتے ہیں آپ کو، کہیے۔
जी जी। जी याया बताइएगा कि स्टोर में आप मौजूद हैं, वहाँ पे सब मौसम कैसा है? महकमा मौसमियात के मुताबिक तो बड़ी शदीद ठंड पड़ रही है, बड़ी बर्फबारी हो रही है, तो कैसे आप वहाँ पे मौसम देख रहे हैं? आप तो एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे? जी, इस वक्त जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में जो अस्तोर जो बालाई इलाका है ना, वहाँ पे 6 फीट से जो है ना 6 फुट बर्फ पड़ चुकी है। और जो मैदानी इलाकों में है ना इस वक्त धूप निकला हुआ है, हम लोग तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, अच्छा ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इस तरह का मौसम कराची में तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने सुना ये है कि काफ़ी सयाह पहुँचे हुए हैं, तो उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? मैंने जो बर्फबारी देखने के लिए सिया यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ पे इस वक्त अस्तौर में इस वक्त सिया नजर आ रहे हैं। और जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में हुसूसन हुंजे की तरह जो है ना इस वक्त रुख ज्यादा है सिया का। अच्छा ये बताएं कि जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गिर जाता है, तो रात में कुछ होता है, दोपहर को कुछ और होता है, तो लोगों का गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है ये बताइए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि स्कर्दू की बात करें, वहाँ भी हम -20 देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हम रिकॉर्ड नहीं हो रहा टेम्परेचर, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इतना नहीं पड़ा था, इस दफ़ा हम ज़्यादा देख रहे हैं सर्दी। हाँ हाँ, पिछले साल की निस्बत जो है ना इस साल तकरीबन पिछले साल 17 से ऊपर नहीं गया था, इस साल जो है ना 20 से ऊपर जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो हो गया है। तो इतनी शदीद सर्दी से निमटने के लिए, नमदाजमा होने के लिए वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो क्या तदाबीर इख्तियार करते हैं? कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं? कौन सी ऐसी खुराक लेते हैं? इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। नहीं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना वो बर्फबारी से पहले तकरीबन जो है ना 1 या 2 महीने का खुराक जो है ना वो स्टॉक करते हैं। ठीक है यार, और इसके लोग घरों में अलावा हमारे मैसूर हो घरों गए। में जो है ना देसी जी। जो है ना अंगीठी बनाया जाता है, उसके हीट पे जो है ना लोग गुजारा करते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग का भी मामला हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। और इतनी शदीद सर्दी है, इतनी बर्फ़बारी हो रही है, और जैसे कि आपने बताया कि 8 फुट बर्फ़बारी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली सारे रास्ते भी बंद हो गए होंगे, लोगों को आमदरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, तो लोग महसूर हो जाते हैं घर में। तो जो चीज़ें भी जम जाती हैं, तो लोग जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो किस तरह से परचेजिंग के लिए उनको जाना पड़ता होगा, तो उनको किस तरह से वो चीज़ों को फिर हैंडल करते हैं? नहीं, यहाँ पे जो स्लाइडिंग का जो एरिया है ना वो गिलगित स्कर्दू रोड है। ओके। बाकी जो एरिया है वहाँ पे स्लाइडिंग का कोई इशू नहीं है। तो ये जो चीजें है ना वो लोग 1 महीने से पहले स्टॉक करते हैं। इसके लिए मखसूस एक स्टोर बनाया जाता है, उसमें हीटिंग का सिस्टम होता है, इस वजह से चीजें जम नहीं जाता है। अच्छा ये बताएं कि सयाह अभी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो खुद को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वहाँ इंतजामात क्या हैं होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, और क्योंकि इतनी बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड है, तो इंतजामिया कैसे मामला देख रही होगी, तो ये जरा बताएं इस वक्त सिचुएशन करंट क्या है। नहीं, इंतजामिया ने इनको जो है ना मतलब स्कैन टाइम को जो है ना स्कैन टाइम के बाद जो पहाड़ी इलाकों का जो रुख करते हैं ना बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, वहाँ स्कैन टाइम जाने नहीं देता है। और जो सिया है ना वो सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान जो है ना सिया जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बर्फ देखने जाना है, नाल तर देखना है, स्टोर देखना है, वो दिन के औकात में निकलता है। अच्छा सयाह तो निकल रहे हैं, वो इसलिए आए क्योंकि उनको बर्फबारी देखनी है। मुकामी लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए, आप मुकामी हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, हमें बताएं कि आप सुबह सवेरे उठते हैं, क्या करते हैं, बाहर कब निकलते हैं, किस वक्त खाते हैं, और किस तरह से गुजर बसर आप कर रहे हैं। फिर जो ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं घर के लिए, खाने पीने की या दीगर जो भी रूटीन का आपका हिस्सा होता है, वो आपके लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये हमें बताएं ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से लाइफ जो है वहाँ गुजर रही है। नहीं, हम लोग तो जो है ना हम लोग तो सुबह 8 या 9 बजे हम लोग उठता है। तब तक जो है ना जब धूप पड़ती है तो मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है दिन के औकात में, उस वक्त थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है दिन के औकात में। फिर शाम के औकात जो है ना 6 या 7 बजे के बाद लोग घरों में मैसूर होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब उसके लिए हम बाकायदा गर्म कपड़े, गर्म शूज, मतलब ऐसी चीजें हम साथ रखते हैं। या कोई चीजें लेना हो तो मतलब हम अपने आप को ढाम के सही से गर्म करके बाजार की तरफ रुख करते हैं या मार्केटों में। अच्छा आखिरी सवाल आपसे लूंगा फिर इजाज़त चाहूँगा, ये बताएं कि बर्फ़ पड़ने के बाद सड़कें जो है डेफिनेटली वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती होगी और रास्ता बंद हो जाता होगा गुजर बसर करने वालों का,
گاڑیوں کا بالخصوص، تو اس حوالے سے وہاں انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اس کو کیسے مینج کر رہی ہے؟ میں یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ گلگت میں NHA ہے، اسکردو میں FW، پاک فوج جو ہے نا وہ اتنے راستے بند نہیں رکھتے ہیں، ان کی مشنگری ہر وقت جو ہے نا مصروف رکھتے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں، مطلب جو بھی کوئی ایشو ہو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 گھنٹے میں جو ہے نا راستہ کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ یایا آپ کے وقت کا، اور آپ وہاں سے ہمیں خبریں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور آسان نہیں ہے اس موسم میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا بھی فقدان کبھی کبھی کنیکٹیویٹی کا ہو جاتا ہے، خود کی صحت بھی صحیح نہیں رہتی، جب آپ کا خود کا معاملہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیا لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، یہ سچویشن ہے، آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان اور گردنواں میں شدید سردی پڑ رہی ہے، اور خاص کر اگر پاکستان کی بات کریں تو پنجاب، سندھ اور دیگر شہروں میں سردی میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے وتھ اس۔